تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد بن یحییٰ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو علی بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور سلام کیا اور کہنے لگا کہ ابو علی بن شاذان کون ہے؟ تو ہم نے شیخ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تشریف فرما ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ارشاد فرمایا ابو علی بن شاذان کو تلاش کرو اور جب اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام کہنا۔ پھر وہ شخص لوٹ گیا۔ یہ بات سن کر شیخ رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے اور تو کوئی اپنا عمل ایسا نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ میں استقامت کے ساتھ حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنتا ہوں تو درود پاک کی تکرار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ یہ کرم ہوا ہے۔ اس سبحان اللہ، معاملے کے سبحان 2-3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو ہر دم مصطفیٰ صلی علی تکرار کرتے ہیں، جو ذکر سرور عالم سے دل سرشار کرتے ہیں، انہیں ملتی ہیں دو عالم میں ایسی نعمتیں بے شک کہ جن پہ رشک دنیا دار اور سردار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، عاشقان رسول کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، عشق رسول کو بڑھانے والے اشعار اور کلام بیان کیے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی عاشقان رسول کے واقعات سنیں گے اور آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العلی کی جانب اور سنتے ہیں زیارت رسول کے واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جو کچھ حکایت کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہ حق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام زمین والوں کے حالات سے واقف ہیں، ابدال کے سردار ہیں اور اللہ پاک کے لشکروں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا عشق بڑا شعر اب یہاں میں سناتا ہوں۔ آتش تر دامنی نے دل کیے کیا کیا کمال، آتش تر دامنی نے دل کیے کیا کیا کباب، خضر کی جان ہو جلا دو ماہیاں نے سوختا، خضر کی جان ہو جلا دو ماہیاں نے سوختا۔ اعلیٰ حضرت کیا آپ کی عاجزی ہے، کیا ان کی ساری ہے، کیا علم ہے، کیا آپ کا شاعری کا انداز ہے، کیا عشق ہے۔ یا رسول اللہ، گناہوں کے آگ نے میرے دل کو کباب کر دیا، اور حضرت خضر علیہ السلام کی یہ شان تھی، جہاں آپ قدم رکھتے ہریالی آ جاتی، جہاں تشریف فرما ہوتے ہرا ہرا ہو جاتا، اور
آپ تو خضر علیہ السلام کی بھی جان ہے، میرے جلے ہوئے دل کو اپنی رحمت سے ایمان کی تازگی عطا فرما۔ اب سنیں، آتش تر دامنی نے دل کیے کیا کیا کبا، خضر کی جاں ہو جلا دو ماہیان سوختہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ قول راجح یعنی پرائورٹی اس بات کو ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور حیات ہیں۔ 4 انبیاء حیات ہیں، 2 زمین پر 2 آسمان۔ ویسے تو سارے نبی حیات ہیں، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، مگر جنہوں نے ابھی تک وہ موت کا مزہ نہیں چکھا، وعدہ اجل ان کے لیے ابھی ثابت نہیں ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر، آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی شان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت کرا کر بتائی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے بارے میں بڑی پیاری بات ہے، آپ کے نام اور کنیت کو یاد کرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ میرے آقا علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے آب حیات پیا اور آپ ابھی حیات ہیں، زمین والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اس کی وضاحت عرض کر رہا ہوں، وہ ہر سال حج میں بھی آپ شامل ہوتے ہیں، جنتی کھانے وغیرہ بھی آپ نے کھائے، اور زمین والوں کے حالات سے واقف ہیں، مصیبت زدوں حاجت مندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں ابدال کا سردار بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو، اور حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ زیارت رسول سے مشرف ہوئے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی زیارت رسول کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق بھرے اشعار ذوق ناز سے پیش کرتا ہوں۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں
کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی۔ اللہ پاک ان عاشقان رسول کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ ابدال جو ولیوں کا ایک طبقہ ہے، اعلیٰ طبقہ ہے، ان کے بھی سردار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کرے انشاءاللہ الکریم ابدال میں سے ہوگا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم تجاوز عن امت محمد۔ سبحان تو یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ سید مزید زیارت کا واقعہ۔ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے متقی، عبادت کرنے والے، دنیا سے بے رغبت، انہیں خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوتی، تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حضور اللہ پاک کی محبت مجھے آپ کی محبت سے غافل رکھتی۔ تو اللہ کے حبیب، حبیب الحبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں، بے شک جس نے اللہ سے محبت کی اس نے مجھ سے بھی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی محبت کامل ہو ہی جب ہی سکتی ہے جب تک کہ اس کے حبیب سے محبت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق برے اشعار جو ہے نا، یہ الحمدللہ عشق رسول کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ فسقیہ اور عشقیہ، عشق مجازی والے اشعار پڑھتے ہیں تو وہ برے خیالات کو بھڑکاتے، اور یہ اشعار پڑھیں گے اللہ رسول کی محبت والے تو انشاءاللہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ اولیاء کی منقبت کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اولیاء کی محبت اور شان اور عظمت دل میں بیٹھے گی۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، نہ خدا ہو نہ جدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، بے شک بے شک درود پاک پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ بے سبحان شک اللہ۔ بے شک۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیے بغیر تو وہ بات ہی نہیں بنتی۔ جیسے کسی نے کہا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جی اسی طرح اور بڑا پیارا شعر ہے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں 31 میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یعنی ان کے جو عرض کیا کہ حضور میں اللہ کے ذکر میں اس قدر مگن رہتا ہوں کہ میں اور طرف میری توجہ نہیں رہتی تو میں درود پاک نہیں پڑھ پاتا وغیرہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تربیت فرمائی. سبحان اللہ. اور جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی اس کا یعنی مفہوم یہی بنے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع جو آپ کی پیروی ہے یہ محبت الہی کی ایک دلیل بنے گی. یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کرے گا. اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بندہ کرتا رہے. بے شک بے شک. اس سے مزید عاشقان رسول کے واقعات. اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ابو عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے جو اللہ کے رستے کو پہچان کر اس پر چلا پھر اس رستے کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک اسے ایسا عذاب دے گا جیسا اور کسی کو نہ ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر اسلام پر استقامت دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. آپ خوشخبری سناتے ہیں ایمان والوں کو اور اچھے اعمال والوں کو، اور ڈر سناتے ہیں کفار کو اور برے اعمال والوں کو. تو اللہ کرے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور کبھی بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو اور ہم مرتے دم تک مسلمان رہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلمان ہونا کمال نہیں، مسلمان مرنا کمال ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار خاتمے کا ہے کہ فلاں نیکی کر رہا ہے فلاں گناہ کر رہا ہے. گناہ نہیں کرنے چاہیے، نیکیاں ہی کرنی چاہیے. نیکیاں ایمان کی سلامتی کا باعث بنتی ہیں، گناہ ایمان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. لیکن نیک اپنی نیکی پر اترائے نہیں، بھولے نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا، نہ جانے میرا کیا اس بنے میں گا. جیسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس نے اچھا راستہ پہچان لیا پھر اس سے وہ ہٹ رہا ہے تو اس کی وجہ بعض اوقات بری صحبتیں ہوتی ہیں. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اچھی صحبت اختیار کرے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو سیدھا راستہ ہے، راہ حق ہے، نیکیوں کا راستہ ہے، انشاءاللہ اس پر استقامت ملے گی. صحبت کی تو خاص تاکید کی کہ نا اچھی صحبت تجھے اچھا کر دے گی، بری صحبت تجھے برا کر دے گی. جو شرابیوں کی صحبت ہوگی تو شرابی بن جائے گا، اور عاشقان رسول کی صحبت ہوگی تو عاشق رسول بن جائے گا. بد مذہبوں کی صحبت اختیار کرے گا تو بد مذہب ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. جس سے مزید کو حضرت سیدنا علا بن سعید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے زیارت کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو العباس برتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابو العباس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں خوش آمدید اس کو جو میری سنت پر عمل کرنے والا اور میرے طریقے پر چلنے والا ہے. سبحان اللہ. ایک تو دیکھیں زیارت ہوتی ہے. اچھا حضرت علا بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بیان بھی جاری ہے. آپ فرماتے ہیں جب ابو العباس برتی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے تو میں بھی ان کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان کی پیشانی پر میں نے بوسہ دیا، ان سے ہاتھ ملا اور کہا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ کو آپ کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک عشق رسول بھی ہے، اتباع رسول کا جذبہ بھی ہے کہ حضور نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا ہی آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور ان کا مقام بارگاہ رسالت میں کیسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، کھڑے ہونا، بوسہ دینا. کسی کو جلوہ دکھا دیں اس کی قسمت چمک اٹھتی، لیکن کرم والا ہے، کرم والا ہے، کرم الحمدللہ ہوا. اور حضور اس میں سنتوں پر عمل کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا کہا، ویلکم کیا اپنی شفقت سے، رحمت سے، اور اس کی خوش ہونے کی وجہ بتائی نا کہ خوش آمدید اس کو جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے، میرے طریقے پہ چلنے والا ہے. تو امتیوں کو سوچنا چاہیے چہرہ مورا، کھانا پینا، لباس، فنکشنز، رسم و رواج، ہمارا لینا دینا، کام کاروبار، کردار
گفتار، ماں باپ کا معاملہ، اولاد کا معاملہ، پڑوسیوں کا معاملہ، زندگی کا ہر معاملہ ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں اللہ کی رضا ہے اور اس کے حبیب کی رضا ہے، اور دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، قیامت میں عافیت، سلامتی اور عافیت ہے الحمدللہ۔ سنتوں پر عمل کی برکت سے الحمدللہ دنیا و آخرت میں برکات نصیب ہوتی ہیں، اور بندے کو اللہ پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی سنتوں کا عامل بنائے۔ اور سنت پر عمل کرنے کی فریاد بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا، آقا چلے تو گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، پس مرگ سبز گنبد کی حضور ٹھنڈی ٹھنڈی کی حضور ٹھنڈی ٹھنڈی، مجھے چھاؤں میں سلانا، آقا مجھے چھاؤں میں سلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ جی سیدی، زیارت رسول کا وظیفہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں تھا، رات کے وقت مجھے ایسے شخص کی آوازیں آتی جن کو میں دیکھ نہ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے خوش کر دینے والی چیزیں دیکھی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو غیبی آواز نے کہا 200 مرتبہ 200 ٹائم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ پڑھا کرو، تمہیں کفایت کرے گا۔ اب یہ عرض کی کہ کیا اس سے رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی؟ تو اس آواز نے کہا اگر تو یہ پڑھتا رہے گا تو بہت اچھا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے عمل کیا، یعنی 200 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ پڑھا۔ الحمدللہ حضور کی زیارت سے بھی مشرف ہوا، الحمدللہ۔ میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، آقا بن دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو زیارت رسول کے واقعات سنے، حضرت خضر علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان سنا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ دکھایا اور یہ بھی سمجھایا کہ محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ
سیدھے راستے پر جس کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو اب وہ اسی پر چلتا رہے، گامزن رہے اور بری صحبتوں سے بچے، اور بھی عاشقان رسول کے واقعات سنے، سنت پر عمل کرنے والے عاشق رسول پر کیسا کرم فرمایا اس کا واقعہ بھی ہم نے سنا۔ اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔